السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ محترم حضرات اور سامعین اور ناظرین، امید ہے کہ آپ سب بخیر ہوں گے۔ خواب کی تعبیر کا سلسلہ آگے جاری کرتے ہوئے کچھ خوابوں کی تعبیر آج انشاءاللہ بتائی جائے گی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ پر جب نظر ڈالی جاتی ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معمول تھا کہ فجر کی نماز کے بعد صحابہ کرام کی طرف متوجہ ہو کر بیٹھتے اور پوچھتے کیا کسی نے کوئی خواب دیکھا ہے؟ تو حضرات صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین میں سے اگر کسی نے کوئی خواب دیکھا ہوتا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اپنا خواب بیان کرتے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کی تعبیر ارشاد فرماتے۔ اور کبھی کبھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود اپنا خواب بیان فرماتے صحابہ کرام کے سامنے۔ ان روایات سے ایک تو یہ بات ثابت ہوئی کہ خواب کی تعبیر دینا یہ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، آپ کا عمل ہے۔ تو حضرات علماء کرام انبیاء کرام کے وارث ہیں، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دیگر نیابت کرنے کے ساتھ ساتھ علوم نبوت میں جس طرح حضرات علماء کرام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نیابت کرتے ہیں اور علوم نبوت کو امت کے سامنے پیش کرتے ہیں، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اسی طرح ایک اہم سنت یہ بھی ہے خواب کی تعبیر دینا۔ اور کتابوں کے اندر یہ بھی لکھا ہے کہ خواب کی تعبیر فجر کی نماز کے بعد دینا سنت ہے، جیسا کہ میں نے ابھی آپ کے سامنے بتایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ مبارک عمل فجر کی نماز کے بعد ہوتا تھا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بڑے اہتمام کے ساتھ فجر کی نماز سے فارغ ہو کر صحابہ کرام کی طرف متوجہ ہوتے اور پوچھتے کیا کسی نے کوئی خواب دیکھا ہے۔ اور بسا اوقات آپ خود اپنا خواب بیان فرماتے حضرات صحابہ کرام کے سامنے۔ اسی روایت کو برقرار رکھتے ہوئے اور اسی سنت پر عمل کرتے ہوئے یہ سلسلہ الحمدللہ شروع کیا گیا ہے، اور میں بھی کوشش کرتا ہوں کہ یہ خواب کی تعبیر بیان کرنے کا وقت فجر کی نماز کے بعد ہی کیا جائے، اور فجر کی نماز کے بعد ہی الحمدللہ میں اس کو کر رہا ہوں۔ ایک عورت نے خواب دیکھا ہے کہ اس کے شوہر خواب کے اندر آئے، حالانکہ اس کے شوہر کے انتقال ہو کر تقریباً 20-25 سال کا عرصہ گزر چکا ہے، تو خواب کے اندر اس کے شوہر آئے اور شوہر نے خواب کے اندر آ کر اپنی بیوی سے کہا کہ گھر کی دہلیز اور چوکھٹ کو بدل دو اور یہ کام تم ضرور کرو۔ تو روایت کے اندر اس طرح خواب کی تعبیر یہ بتائی گئی ہے، اور خود اس کے اوپر ایک واقعہ موجود ہے کہ اگر خواب کے اندر یہ کہا جائے کہ گھر کی دہلیز اور چوکھٹ کو بدل دو، تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے گھر کے اندر جو بیوی ہے، عورت ہے، بہو ہے، تو اس کو بدل دو، اس کو طلاق دے دو اور طلاق دے کر اس سے چھٹکارا حاصل کرو۔ اس کے اوپر واقعہ بھی موجود ہے، اور پھر میں نے ان کے حالات معلوم کرے گھر کے، تو معلوم ہوا کہ جس عورت نے خواب دیکھا ہے اس کے کئی بیٹے ہیں، بیٹیاں ہیں، اور ایک بیٹے کی جو بیوی ہے
وہ چند مہینے پہلے ہی شادی ہوئی، نکاح ہوا، لیکن آپس میں بہت ہی زیادہ نااتفاقی چل رہی ہے اور طلاق تک، چھوڑنے تک نوبت آ پہنچی ہے۔ تو گویا حالت بالکل طلاق جیسی بنی ہوئی ہے، اور بس اللہ خیر کا معاملہ فرمائے۔ اگر کسی طرح ان کا نبھاؤ ہو سکتا ہے تو نبھاؤ ہو، ورنہ اگر آپس میں گزارے کی کوئی صورت نہیں بن پا رہی ہے اور آپس میں بہت ہی زیادہ نااتفاقی ہے، اور مشکل وقت میں اگر بہت ہی زیادہ سخت مجبوری کی حالت میں وہ قدم بھی اٹھانا پڑ سکتا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ خواب کے اندر جو بتایا گیا کہ دہلیز کو، چوکھٹ کو بدل دو، تو اس کا مطلب جس بیوی کے ساتھ نااتفاقی چل رہی ہے اور جس کے ساتھ مل جل کر زندگی گزارنا شوہر کے لیے مشکل ہو رہا ہے، تو اس کے ساتھ طلاق کی نوبت آنے والی ہے، اور خواب کے اندر اسی کی طرف اشارہ ہے۔ ایک صاحب نے اپنا خواب بیان کیا، اپنا خواب مجھے بھیجا ہے کہ میری خالہ گزر گئی ہیں، مرحومہ ہیں، اللہ کو پیاری ہو چکی ہیں، تو خواب کے اندر میری خالہ جان آ رہی ہیں اور وہ خالہ مجھ کو کچھ کھانے پینے کی چیز، کچھ چیز دے رہی ہیں، اور میں اپنی خالہ مرحومہ سے خواب کے اندر وہ کچھ چیز وصول کر رہا ہوں، لے رہا ہوں۔ تو علامہ ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب کے اندر لکھا ہے کہ میت سے، مرحوم سے کچھ لینا یہ اچھی علامت ہے، اس سے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور خواب کے اندر اگر مرحوم کوئی کچھ دے رہا ہے اور ہم سے کچھ لے رہے ہیں تو یہ اچھی علامت ہے، اچھی نشانی ہے، اور اس سے کچھ گھبرانے، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں۔ ہاں، مرحوم کو کچھ دینا، اس کی تعبیر یہ ہے کہ اس کچھ نقصان ہوگا یا کچھ تکلیف ہوگی، اس کی تعبیر الگ ہے، لیکن مرحوم سے کچھ لینا اور کچھ حاصل کرنا، یا وہ کچھ دے رہا ہے اور ہم لے رہے ہیں، تو یہ خواب اچھا ہے، اور ہمیں انشاءاللہ اس مرحوم نے اپنی جو زندگی میں ہمارے لیے دعائیں کی ہیں یا ہمارے لیے کچھ بھی اچھا کام کر کے گیا ہے، تو اس سے ہمارے لیے فائدہ ہوگا اور اس کی دعائیں ہمارے لیے کارگر ہوں گی، اور کسی بھی شکل سے انشاءاللہ ہمیں فائدہ پہنچے گا، اور یہ خواب ہمارے لیے اچھا اور بہتر ہے۔ ایک صاحب نے اپنا خواب بھیجا ہے، اپنا خواب بیان کیا کہ میرے والد صاحب کی، وہ خواب کے اندر دیکھ رہے ہیں، بلکہ پہلے انہوں نے اپنا یہ بتایا کہ میرے جو والد صاحب ہیں ان کی حالت اچھی نہیں ہے، اور وہ کچھ شراب وغیرہ پینے کا بھی ان کی عادت ہے، اور میں بہت ہی ان سے خفا رہتا ہوں، پریشان رہتا ہوں، اور وہ پی کر گھر کے دوسرے افراد کو بھی گالی دیتے ہیں اور بہت ہی غلط حرکت کرتے ہیں، کہ ایک مرتبہ میں نے غصے کے اندر آ کر ان کو خوب مارا والد صاحب کو۔ پھر اس کے بعد خواب دیکھا کہ خواب کے اندر دیکھا کہ اس کو کوڑے مارے جا رہے ہیں، جس نے اپنے والد کو، اپنے باپ کو مارا تھا، خواب کے اندر اس کو کوڑے مارے جا رہے ہیں اور آگ کے اندر اس کو جلایا جا رہا ہے۔ تو اب یہ آدمی پریشان ہوا کہ خواب کے اندر میں اپنی پٹائی دیکھ رہا ہوں، کوڑوں سے پٹائی ہو رہی ہے، مجھے کوڑے مارے جا رہے ہیں اور آگ کے اندر جلایا جا رہا ہوں، تو خواب دیکھ کر پریشان ہوا، اور اس نے اپنے خواب مجھے بھیجا ہے۔ تو اس خواب کی تعبیر یہ ہے کہ یہ کوڑوں کی پٹائی اور آگ کے اندر جلائے جانا، یہ اللہ تعالیٰ متنبع کر رہے ہیں، یہ آخرت کی پکڑ، آخرت کا عذاب ہے۔ والد صاحب، ابا، چاہے جیسے بھی ہوں، ان کے اوپر اس طرح ہاتھ اٹھانے اور اتنا سخت مارنے کی ان کو اجازت نہیں ہے۔ والد والد ہوتے ہیں، ابا ابائی ہوتے ہیں، ان کا مقام و مرتبہ کسی بھی حالت میں وہ ایسا نہیں ہو سکتا، اور ان کو مارنے کی، اس طرح ہاتھ اٹھانے کی اجازت نہیں ہے۔ ہاں، غلط حرکتوں سے، بری چیزوں سے روکنے کی بہت ساری تدبیریں ہیں، ان کو الگ کر دیا جائے، کسی روم کے اندر رکھ دیا جائے، اور کسی بھی طرح ان کو
اس طرح روک دیا جائے کہ دوسروں کو ان سے تکلیف نہ ہو اور ان غلط حرکتوں سے وہ باز آ جائے۔ بہت ساری تدبیر اختیار کی جا سکتی ہیں، لیکن خود اولاد کو، خود اپنے بیٹے کو، اپنے باپ کو مارنے کی اس طرح اجازت نہیں ہے، اور یہ اسی کی نحوست اور اسی کی طرف سے یہ خواب دکھایا گیا کہ اس طرح پکڑ آ سکتی ہے والد کو مارنے پر۔ آخرت کی پکڑ تو یقینی ہے، لیکن ابھی موقع اور چانس ہے، والد صاحب حیات ہیں تو والد محترم کو راضی کر لیا جائے، ان سے معافی مانگی جائے، اور کسی بھی حالت میں ان کو راضی، آپس میں رضامندی کر لی جائے اور والد صاحب کو راضی کر لیا جائے تاکہ وہ معاف کر دیں اپنے بیٹے کو، اور معافی تلافی کرنے کے بعد یہ قصہ ختم ہو جائے گا، اور والد صاحب جب راضی ہو جائیں گے تو انشاءاللہ آخرت کی پکڑ سے بچ جائیں گے۔ تو کبھی کبھی اس طرح اللہ تعالیٰ ہمیں متنبہ کرتے ہیں اور خبردار کرتے ہیں کہ جو انسان اعمال کر رہا ہے، جو غلط قدم اٹھا رہا ہے، اس سے باز آ جائے اور وہ بندہ اللہ کی طرف متوجہ ہو جائے، آخرت کی تیاری میں لگ جائے، اور آخرت کے اندر جو پکڑ آنے والی ہے اس سے وہ محفوظ ہو جائے، اور پہلے ہی زندگی کے اندر اس کی تیاری کر لے۔ ایک صاحب نے اپنا خواب بیان کیا کہ میں خواب کے اندر اذان دینے کے لیے جا رہا ہوں، اذان دینے کے لیے چلا ہی ہوں، لیکن سامنے دیکھا کہ دوسرے صاحب نے اذان شروع کر دی، اور یہ خواب انہوں نے ایک پس منظر میں دیکھا ہے۔ کسی کام کے لیے انہوں نے استخارہ کیا تھا، استخارہ کرنے کے بعد پھر جب سوئے اور سونے کی حالت میں خواب دیکھا کہ میں اذان دینے کے لیے جا رہا ہوں، لیکن مجھ سے پہلے ہی دوسرے صاحب نے اذان شروع کر دی۔ پھر بعد میں لوگ کہہ رہے ہیں کہ جس نے اذان دی ہے اس کی تجوید صحیح نہیں ہے اور اس کے الفاظ صحیح نہیں ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا، اس خواب کی تعبیر کا مطلب یہ ہوا کہ جس کام کے لیے استخارہ کیا گیا تھا وہ کام اگرچہ ہوگا، لیکن اس کے اندر رکاوٹ آئے گی، کچھ پریشانی آئے گی، اور وہ کام کیا جا سکتا ہے لیکن تھوڑی بہت اس کے اندر رکاوٹ آئے گی۔ اور جو یہ بتایا گیا کہ جس صاحب نے اذان دی ہے اس کی اذان کی تجوید صحیح نہیں ہے اور الفاظ صحیح ادا نہیں کر رہا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے الحمدللہ خواب دینے والا وہ اس لائق ہے کہ وہ حروف کی ادائیگی کے ساتھ اذان دینے پر قادر ہے، اور وہ اچھی اذان دینا جانتا ہے، اور اس سے اس کی اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ تم اذان اگرچہ صحیح دے سکتے ہو، اور جب کہیں ایسا وقت ہو کہ کوئی صحیح اذان دینے والا نہ ہو تو تمہاری ذمہ داری ہے کہ اس وقت تم اذان دو۔ پھر انہی صاحب نے ایک دوسرا خواب دیکھا ہے، اور اسی پس منظر میں استخارہ کی نیت سے جو انہوں نے استخارہ کیا جس کام کے لیے اور پھر سوئے، تو ایک دوسرا خواب دیکھا ہے کہ میں اپنے شہر کے ایک مشہور عالم دین کے ساتھ ہوں اور ان کے ساتھ جا رہا ہوں، تو ایک مشہور لیڈر، سیاسی لیڈر، وہ ان سے اچانک ملنے کے لیے آئے، اور اس انداز میں مل رہے ہیں کہ گویا ان کو جانتے ہیں، اور یہ پریشان ہیں کہ میری تو ان سے کوئی پہلے سے ملاقات نہیں ہے، پہلے سے تعارف نہیں ہے، اور یہ مجھے اس طرح پیار محبت کے ساتھ، بڑے ادب و احترام کے ساتھ مجھے مل رہے ہیں، اور یہ خواب کے اندر خوش ہو رہے ہیں کہ الحمدللہ لوگ اتنی محبت سے، پیار محبت سے مجھے مل رہے ہیں، اور اتنا مشہور آدمی بھی آ کر مجھ سے مل رہا ہے۔ تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ الحمدللہ علماء کی صحبت جو اللہ نے آپ کو عطا کی ہے، اور عالم دین کے ساتھ رہنے کا، اس کی صحبت میں بیٹھنے کا، اس کی دین کی بات سننے کا، تو اس کا اثر اور اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ علماء کے علم سے فائدہ اٹھانے کا بھی موقع ملے گا، اور الحمدللہ علماء کی برکت سے اللہ تبارک و تعالی دوسرے لوگوں کے اندر بھی محبت، ان کے دلوں کے اندر محبت ڈالیں گے، آپسی تعلقات کے اندر اضافہ ہوگا، اور آپس میں ایک دوسرے کو فائدہ پہنچانے کا، آپسی تعلقات کا یہ ذریعہ بنے گا۔ حضرات علماء کرام کی صحبت کے اندر اپنے آپ کو دیکھنا یا ان کے علم سے فائدہ اٹھانا
یا ان کی کسی بھی بات کو سننا، تو یہ بہت ہی اہم خوشخبری ہے، اور دین کے اندر پختگی اور دین کا علم حاصل کرنا اور اس پر عمل کرنا، یہ حضرات علماء کرام کی صحبت کی برکت کا اثر انشاءاللہ اس کی زندگی کے اندر ظاہر ہوگا، اور بہت ہی زیادہ اچھا یہ ثابت ہوگا انشاءاللہ یہ خواب اس کے لیے، اور بہت ہی اس سے علماء کے علم سے فائدہ اٹھانے کے اللہ تعالیٰ اس کو توفیق دیں گے۔ تو یہ چند خواب میں نے آپ حضرات کے سامنے، آپ حضرات کی خدمت میں پیش کیے ہیں، اور اس کے علاوہ جو بھی حضرات اپنا خواب بیان کرنا چاہتے ہیں تو اس میسیج کے ذریعے آپ اپنا خواب میرے نمبر پر بھیج سکتے ہیں، انشاءاللہ ان کی تعبیر عرض کر دی جائے گی، بیان کر دی جائے گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، اللہ تبارک و تعالیٰ شریعت مطہرہ پر ہم سب کو چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔